الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال فما خطبك يا سامری قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب 40 دنوں کے بعد واپس آئے تو دیکھا کہ قوم ایک بچھڑے کے گرد بیٹھی ہے اور اسے پوج رہی ہے، تو حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ غصے ہوئے، ناراض ہوئے اور انہیں یہ فرمانے لگے کہ تم نے سمجھایا کیوں نہیں قوم کو؟ تو حضرت ہارون علیہ السلام نے کہا کہ میں نے سمجھایا تھا، زیادہ سختی اس لیے نہیں کی کہ کہیں ان کے اندر فرقہ بازی نہ ہو جائے، تولے بازی نہ بن جائے اور پھر تم مجھے کہو کہ یہ تم نے کیوں دراڑیں ڈال دی ہیں۔ تو جب یہ حضرت ہارون اور قوم سے بات کر چکے تو پھر سامری جس نے یہ سارے کا سارا کھیل کھیلا تھا، یہ ڈرامہ رچایا تھا، اس کی طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام مخاطب ہوئے۔ قال فما خطبک یا سامری، اے سامری تیرا کیا کہنا ہے، تیرا کیا بیان ہے، تو بھی اپنا بیان ریکارڈ کروا۔ قال بصرت بما لم يبصروا به، کہنے لگا کہ میں نے وہ دیکھا ہے جو انہوں نے نہیں دیکھا۔ فقبضت قبضة من اثر الرسول، میں نے رسول کے قدموں کے نشان سے ایک مٹی کی مٹھی بھری۔ فنبذتها وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي، وہ مٹی کی مٹھی بھر کے پھر میں نے اس مٹی کی مٹھی کو لے کے اس کے ذریعے سے یہ سارے کا سارا معاملہ کیا اور میرے نفس نے میرے لیے ایک رستہ ہموار کیا کہ تو اس طرح کر، تو میں نے پھر اس طرح کیا، تو یہ سارے کا سارا معاملہ سامنے آ گیا۔ اب یہ ایک ایسے اس نے اپنی طرف سے بات بنا کے پیش کر دی کہ میں ایک فرشتہ دیکھا، اس کے پیروں کی مٹی لے لی میں نے اور پیروں کی مٹی لے کے پھر میں نے یہ سارے کا سارا بچھڑا بنایا اور پھر وہ کرامتیں ظاہر ہو گئیں، میرے دل میں آیا کہ تو اس طرح کر، تو میں نے کیا تو وہ ہو گیا۔ تو یہ سارے کا سارا مسئلہ جو اب بنا ہوا ہے، اس میں ایک تو رسول کے جو پیروں کی میں نے مٹی لی ہے وہ، اور دوسرا میرے نفس نے جو رہنمائی کی، دوسری چیز یہ، ان دونوں کو ملا کے میں نے یہ سارے کا سارا ڈرامہ کھڑا کیا۔ قال فاذهب، حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے تو چلا جا یہاں سے۔ فإن لك فی الحیات، اب پوری کی پوری زندگی میں تیری سزا یہ ہے کہ ان تقول لا مساس، تو ہمیشہ پاگلوں کی طرح یہ بات کہے گا، ایک دوسرے کو ہاتھ نہ لگانا، ایک دوسرے کو ہاتھ نہ لگانا، ایک دوسرے کو ہاتھ نہ لگانا۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب اس پہ نازل ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جو کہا ویسے ہی ہوا کہ اس کا دماغ پاگل ہو گیا اور وہ یہی بات کہنے لگا چلتے پھرتے، جس طرح بعض بندوں کا دماغ بیچاروں کا مسئلہ بن جاتا ہے اور کوئی ایک بات ان کی زبان پہ چڑھ جاتی ہے اور ساری زندگی وہ وہی بات کہتے رہتے ہیں، تو یہی بات اس کی زبان پہ چڑھ گئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سختی سے، بددعا سے، پھر ساری زندگی یہی کہتا رہا کہ ایک دوسرے کو ہاتھ نہ لگانا، ایک دوسرے کو ہاتھ نہ لگانا، ایک دوسرے کو ہاتھ نہ لگانا۔ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَن تُخْلَفَهُ، اور تیرے ساتھ ایک وعدہ کیا جاتا ہے جس کی تیرے ساتھ مخالفت نہیں کی جائے گی، یعنی یہ ایک مقررہ مدت تک ہے، اس کے بعد پھر تو مر کھپ جائے گا کہیں۔ وانظر الی الہک الذی ظلت علیہ عاکفا، دیکھ تیرے معبود کے ساتھ ہم کیا سلوک کرتے ہیں جس پہ تو اعتکاف کر کے بیٹھا تھا، مجاور بن کے بیٹھا تھا۔ لنحرقنہ، ہم اس کو زبردست طریقے سے آگ میں جلا دیں گے۔ ثم لننسفنہ فی الیم نسفا، پھر اس کو سمندر کے اندر بہا دیں گے، اچھی طرح بہانا۔ اس کو پھر جلا دیا گیا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نبی کی صفت یہ بیان کر رہا ہے، ایک تو یہ کہ جس بندے نے شرک کیا ہے اس کی خوب ٹھکائی کی جائے، اس کی خبر لی جائے اور یہ ناقابل معافی گناہ آئی گئی بات کر کے معاف نہ کیا جائے۔ مثلا ایک شخص
ان دنوں میں ایسی مجلس میں چلا گیا ہے جہاں شرک کی باتیں ہوتی ہیں، کفر کی باتیں ہوتی ہیں، گناہ ہیں۔ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ جب کہیں ایسی باتیں ہو رہی ہوں جہاں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق یا استہزاء ہو رہا ہو، فلا تقعدوا، تو تم وہاں نہ بیٹھو۔ اگر تم وہاں بیٹھے رہے تو ہوگا کیا؟ انکم اذا مثلو، اگر تم وہاں بیٹھ گئے جہاں اللہ اور اس کے رسول کی گستاخی ہو رہی ہے، ایمان والوں کی گستاخی ہو رہی ہے، استہزاء ہو رہا ہے، انکم اذا مثلو، تو تم کو بھی انہی کے اندر شمار کر دیا جائے گا۔ وہ مجلسیں ٹیلی ویژن پہ دیکھنا، موبائل پہ دیکھنا، اور پھر ان کی گستاخیاں وہ سننا، اگرچہ انسان یہ سمجھے کہ میں ان کے بارے جانوں تو پھر بھی بچنا چاہیے، کیونکہ ایک ایمان والے کا ذہن بڑا صاف ہوتا ہے، اس ذہن میں کبھی صحابہ کرام کے بارے ایسی بات نہیں آتی، لیکن جب بندہ سن لیتا ہے تو ایسے خیال آنے لگ جاتے ہیں کہ یار اس نے یہ کہا ہے، اس نے یہ بات کی ہے۔ اس لیے ایسی بات کی بروقت اس کا تدارک کرنا اور اس کو روکنا اور مجرم کو سزا دینا، اور جو اسباب ہوں، جو ذریعہ بن رہے ہوں، ان کو ختم کرنا۔ پتہ چل گئے یہ بندہ یہ دوست ہے، یہ میرے بچے کو شرک کی طرف لے کے جاتا ہے، اس کی دوستی ختم کرنا۔ یہ فلانی چیز ہے، یہ موبائل ہے، اس کے ذریعے سے یہ خراب ہو رہا ہے، فلاں کے ساتھ اس کا رابطہ ہے، اس کو فوری طور پہ اس کا نوٹس لینا، نوٹس لے کے اس کو ختم کرنا۔ یہ والدین کی ذمہ داری ہے، بڑوں کی ذمہ داری ہے، سربراہوں کی ذمہ داری ہے کہ جس سبب کے ذریعے سے وہ شرک پھیلا رہا تھا اس کا قلع قمع کیا گیا، اس کو ختم کیا گیا، نہیں ہٹ جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، اس طرح کی کوئی بات نہیں کی، بلکہ سخت نوٹس لیا گیا، قوم کا نوٹس الگ لیا گیا، بھائی کا نوٹس الگ لیا گیا، سامری کا نوٹس الگ لیا گیا، اور وہ جو بچڑا بنا دیا تھا اس کا نوٹس الگ لیا گیا اور اس کو جلا دیا گیا اور اس کو پھر سمندر میں بہا دیا گیا، اور ساتھ ہی ساتھ اعلان کر دیا انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا ہو، بے شک تم سب کا الہ ایک اللہ ہے، اس کے علاوہ ہے ہی کوئی نہیں، لا الہ الا ہو، کوئی الہ نہیں اس کے علاوہ، وسع کل شیء علما، ہر چیز سے اس کا علم وسیع ہے، وہ اللہ ہے، وہ خالق ہے، وہ رب ہے، وہ مالک ہے، اسی کی پوجا پرستش کرنی ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے، پرستش کے، پوجا کے لائق نہیں ہے۔ کذالک نقص علیک من انباء ما قد سبق، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح ہم یہ قصے، واقعات جو گزر چکے ہیں، خبریں، پچھلی سبق ہم تمہارے سامنے بیان کرتے ہیں کہ قومیں اس طرح نبیوں کے ساتھ کرتی رہی ہیں، اس طرح کے معاملات ہوتے رہے ہیں۔ وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِن لَّدُنَّا ذِكْرًا، اور ہم تجھے اپنی طرف سے ایک نصیحت دے رہے ہیں۔ مَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْرًا، جو بندہ اس نصیحت سے منہ پھیرے، جان چھڑائے اور آگے بھاگے اور اس کی طرف توجہ نہ کرے، قیامت کے دن وہ بوجھ اٹھانے والا ہوگا، اور خالدین فیہا، وہ سخت ترین بوجھ میں ہمیشہ رہے گا۔ وَسَاءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِمْلًا، اور وہ برا بوجھ ہوگا قیامت کے دن جو وہ اٹھائے گا۔ بہت سارے بوجھ جو قرآن مجید سے دوری کی بنیاد پہ ایک ہے کہ انسان یہ بوجھ قبول کرے کہ میں نے، بھئی یہ میری ذمہ داری ہے، میں نے پڑھنا ہے، میں نے بچوں کو پڑھانا ہے، یہ میری ٹینشن ہے۔ اگر یہ ٹینشن نہیں ہے تو پھر قیامت کے دن ایسی ٹینشنیں آنے والی ہیں وَسَاءَ لَهُمْ، جو بڑی سخت ہے، جو بڑی بری ہیں، جو انتہائی سنگین ہیں۔ یوم القیامت حملہ، یوم ينفخ فی الصور وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا، قرآن مجید سے اس نصیحت سے، چونکہ پوچھے ذکر ہے مِن لَّدُنَّا ذِکْرًا، ہم نے اپنی طرف سے تجھے نصیحت دی، اس سے منہ پھیرنے والے، جان چھڑانے والے وہ قیامت کے دن اس حالت میں آئیں گے کہ ان کی آنکھیں زرقا، وہ نیلی ہوں گی۔ تو یہ ایک اللہ تعالیٰ نے نشانی بیان کر دی ہے کہ زرق، یہ جب شدت کے ساتھ انسان کی طبیعت پہ خراب ہو، نحوست ہو، تو اس کی ایک نشانی بیان کی ہے کہ قیامت کے دن جہاں مختلف لوگوں کی علامتیں اور نشانیاں ہیں، اسی طرح ایک نشانی یہ بھی کہ نیلی ترین آنکھیں، یتخافتون بینہم ان لبثتم الا عشرا، یہ سارے کے سارے مجرم آپس میں باتیں کر رہے ہوں گے کانوں کے اندر کھسر پھسر، یار لگتا الا عشرا کہ 10 کے دن رہ کے آئے ہیں دنیا تے، ہم 10 کے دن رہے ہیں۔ نحن اعلم بما یقولون، ہم زیادہ جانتے ہیں یہ وہ کہہ رہے ہوں گے۔ اذ یقول امثلهم طریقۃ ان لبثتم الا یوما، ان میں سے سب سے زیادہ زبردست جو شخص بات کرے گا نا، سب سے زبردست اندازے کے اعتبار سے وہ یہ بات کرے گا، نہیں الا لبثتم، نہیں تم ٹھہرے دنیا میں، الا یوما، مگر ایک دن۔
یہ بات کرنے والا شخص اس وقت سب سے بہتر سمجھا جائے گا کہ اس نے سب سے اچھا اندازہ لگایا ہے کہ ہم دنیا میں ایک دن رہ کے آئے ہیں۔ اسی طرح لگتا ہے جو پچھلے ہمارے چلے گئے جیسے ایک دن رہے ہوں۔ نحن وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا، یہ آپ سے پہاڑوں کے بارے پوچھتے ہیں، ان سارے کے سارے پہاڑوں کو میرا رب ملیا میٹ کر دے گا۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ بتائیں ان کو، فَيَذَرُهَا قَاعًا، یہ ساری کائنات چٹیل میدان بن جائے گی، صفصفا، بالکل خالی، کوئی شے نام و نشان، کوئی دنیا جہاں کی چیز نہیں رہے گی اس پہ۔ لا ترى فيها عوجا ولا امتا، نہ کسی جگہ تمہیں کوئی چھوٹی سی ڈھیری نظر آئے گی، نہ کسی جگہ کوئی جناب علی نیچائی نظر آئے گی، نہ اونچائی نہ نیچائی، بالکل ایسے کوٹ کوٹ کے برابر کوئی چیز نہیں۔ یومئذ یتبعون الداعی لا عوج لہ، اس دن جب آواز لگانے والا آواز لگائے گا سارے ٹیڑھ پن چھوڑ کے سیدھے ہو کے اس کے پیچھے آئیں گے۔ وخشعت الاصوات للرحمن، اللہ مہربان کے سامنے آوازیں ساری جھک جائیں گی۔ فلا تسمع الا ہمسا، اگر کہیں آ رہی ہوگی تو خسر پھسر کی آواز ہوگی، سب آوازیں نیچ ہو جائیں گی۔ یومئذ لا تنفع الشفاعہ، کوئی یاری دوستی کام نہیں آئے گی، کوئی سفارش نہیں کرے گا۔ الا من اذن لہ الرحمن، جس کو اللہ مہربان اجازت دے دے، ورضی لہ قولا، جس کی بات کرنے کو پسند کر لے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بہ علما، وہ تمہارے آگے بھی جانتا ہے کیا کچھ ہے، پیچھے بھی، جو تم نے کیا ہے وہ بھی، جو کرو گے وہ بھی، جو گزر چکے ہیں وہ بھی، جو آنے والے ہیں وہ بھی، سب اللہ کو معلوم۔ ولا یحیطون بہ علما، تم سارے مل کر کے بھی علم کے ساتھ اس کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ اللہ کی ذات کے بارے تمہیں اتنا ہی پتہ ہے جتنا اس نے تم کو بتا دیا ہے۔ وَأَنَتِ الْوُجُوهُ، سب چہرے جھک جائیں گے، لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ، زندہ و جاوید کے سامنے جو قیوم ہے۔ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا، اور ظلم کرنے والے وہ رسوا ہوں گے، ناکام ہوں گے۔ وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور جو شخص حالت ایمان میں صالح عمل کرتے رہے، درست اعمال کرتے رہے، فلا یخاف ظلما ولا ہضما، انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا کہ اس دن ان پہ کوئی ظلم ہو یا ان کی حق تلفی ہو، ایسی کوئی بات ان کے ساتھ نہیں ہوگی۔ یہ سارے کا سارا ان کے ساتھ ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی دی زمین پہ، اللہ کی دی زندگی سے، اللہ کے دیے ہوئے جسموں سے غافل رہے کہ یہ کس لیے دیے اللہ تعالیٰ نے، اور پوری زندگی کا مطمع نظر ہی ان کا اور رہا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس طرف لگایا ہے اللہ استقامت دے، اور جو ہم وقت نکالتے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ مزید بہتری لانے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ بطور آخرت سنوارنے کے ہمیں قرآن و سنت کو سمجھنے والا بنائے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔